حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن ممبر شریف پر چڑھنے لگے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رک کر فرمایا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک کر فرمایا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر رکے اور فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر آپ نے کوئی دعا بھی ایسی نہیں مانگی اور بظاہر کوئی بات بھی ہم نے نہیں سنی، لیکن آپ نے جو 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، یہ سبب ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیوں فرمایا ہے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے کہ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، جس بندے کو ہم نے رمضان شریف کا مبارک مہینہ دیا، یعنی اس کی زندگی میں آ گیا اور وہ صحیح سلامت تھا، اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر رمضان میں عبادت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، تو فرمایا وہ بدبخت اور شقی اور برباد ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اللہ کی جانب سے میری طرف پیغام لے کے، وہ یہ تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جس بندے کو ماں باپ میسر آ جائیں، یعنی ان کے ماں باپ زندہ ہوں اور یہ ان کی خدمت کر سکتا ہو، یا دونوں میں سے کوئی ایک اسے ملے اور یہ ان کی خدمت کر سکتا ہو، اور وہ خدمت نہ کر سکا، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، فرمایا وہ بھی بدبخت اور شقی ہے اور برباد ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہہ دیا، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے محبوب پاک، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے یہ نام سنا اور میری ذات پہ درود نہ پڑا، چپ کر کے بیٹھا رہا، کئی ہوتے ہیں نا چپ شاہ بن کے بیٹھے رہتے ہیں حضور کا نام سن کے، تو فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور چپ کر کے بیٹھا رہے، فرمایا وہ بھی بدبخت ہو گیا اور برباد ہو گیا، اور میں نے کہہ دیا آمین۔ یہ 3 باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں میسر آیا تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں عبادات کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور یہ بہت مختصر مہینہ ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ جتنا ہو سکے اپنا وقت عبادت میں اور ذکر خدا میں بسر کیجئے۔ دوسری بات، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ آج کل کے اس تیز دور کے اندر ہر بندہ کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کمانا منع نہیں، جبکہ حلال طریقے سے کماؤ، اور چونا لگانا اور ٹیکا لگانا تو کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے۔ حلال جتنا مرضی کماؤ، لیکن اسی حلال میں سے کچھ حلال کا ٹائم نکال کے تو ماں باپ کی خدمت بھی کر لیا کرو، اور اپنی حلال کی کمائی کو بھی ماں باپ کے اوپر خرچ کیا کرو۔ یہ قرآن مجید برہان رشید میں بھی موجود ہے، یسألونک عن الانفاق، اے محبوب آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں کہ ہمیں ثواب ملے۔ یہ بندے سوال کرتے ہیں نا کہ یار وہ جگہ بتاؤ جہاں ہم خرچ کریں تو ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ جواب کیا ہے؟ قرآن کی زبان سے سنیے، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین ثواب اللہ اس وقت دیتا ہے جب بندہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر خرچ کیجئے، ان کی ضروریات کو پورا کیجئے، ان کی خوشیوں کو پورا کیجئے، اور اگر ان کو کسی بیماری نے گھیرا ہوا ہے تو اس کے اندر ضرور جلد سے جلد ٹائم سے پہلے ان کو دوائی لا کے دیجئے، ان کو 2-2 4-4 مرتبہ کہنا نہ پڑے۔ یہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس اور ذات اقدس پر درود پاک، یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے، مسلم شریف میں ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے معمولات بتاتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ رات اور دن کے 4 حصے کر کے ایک حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھوں اور باقی میں دوسرے کام کروں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر بڑھائے گا تو تجھے فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میں رات اور دن کے 2 حصے کروں گا، اور 4 حصے کر کے 2 حصے میں درود پاک پڑھوں گا اور 2 حصے باقی اپنے کام کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور درود بڑھائے گا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی رات دن کے 4 حصوں میں سے 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی جو بھی ذکر فکر میں نے کرنا ہوا۔
حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ بہتر ہے، لیکن اگر اور بڑھائے گا، اب یہ سن لیں، مشورہ دیتے ہیں درود ہی پڑھتے رہتے ہو، کچھ اور بھی کر لے، تو میں کہا تو اور ہی کرتا رہنا، کو درود ہی پڑھ لے، آپ پڑھو تو صحیح نا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تیرا وقت ہے اور اس میں تو کرنا چاہے، 3 حصے کر لیے درود کے، چوتھا بھی کر لے تو تیرا فائدہ ہے۔ اس نے کہا حضور اب جب مجھے موقع ملے گا میں اور کچھ نہیں کروں گا، میں آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے پھر نماز بھی کوئی نہیں پڑھی اور جمعہ بھی کوئی نہیں، نا 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 نا، وہ ساری باتیں الگ گئے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اس نے باتیں کرنی تھی لوگوں سے، یا اس نے جاگنا تھا یا فضول بیٹھنا تھا، اس نے کہا نہیں جی میں یہ جاگوں گا صحیح لیکن حضور کے لیے، میں باتیں لوگوں سے نہیں کروں گا، باتیں سرکار کی کروں گا، بس اتنی بات ہے۔ تو فرمایا اگر تو ایسا کر لے، اب یہ مسلم شریف ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تیرا ہر غم بھی مٹا دے گا، تیری ہر مشکل بھی مٹا دے گا۔ یہ ہے درود پاک کی کثرت، یہ اس کا فائدہ۔ تو یہ پہلی حدیث پاک، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، رمضان کے حوالے سے، والدین کی خدمت کے حوالے سے اور درود پاک کے حوالے سے۔ کیا میں امید کروں کہ ہم سارے ذرا توجہ کریں گے اس کی جانب۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔